اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 50 سے 53 تک 3 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ ان نیک بندوں کا ذکر فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 صفات اللہ نے بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، عام بندے نہیں تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے۔ اللہ جس کا انتخاب فرمائے اس کی کیا شان ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وکان رسولا، وہ اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے اور لوگوں کی فریادیں رب تک پہنچانے والے تھے۔ اور رسول شریعت اسلامیہ میں اس نبی کو کہا جاتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلی شریعت کے اوپر ہی عمل کرے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام اسی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی نئی کتاب نہیں آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ نبی بھی اور رسول بھی۔ اور تیسری خوبی چوتھی رب نے خوبی یہ بیان فرمائی وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے طور کی دائیں جانب سے ندا فرمائی اور اپنا راز کہنے کو قریب کر لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کلیم اللہ بنایا کہ طور کے پاس بلا کر اللہ رب العالمین نے انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ یا اللہ فرعون کے سامنے جانا ہے اور تیرا پیغام پہنچانا ہے، میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی مبعوث فرما، اور وہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی کو بنا دے۔ تو آپ کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کی یہ شانیں ہوتی ہیں، وہ رب سے جو مانگتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو یہ شانیں ہیں اللہ کے پیاروں کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو چاہتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی مانتے ہیں، رب ان کی مانتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کی حکم کی اطاعت کرو، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت الہی نصیب فرمائے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب